عزت و محبت شعبان مصطفیٰ و غلامان اولیاء لائق صدی ترام سی احتشام معزز و محترم میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت دی توفیق اور اس دے فضل اور کرم دے نال اج دا بابرکت اجتماع جمعۃ المبارک دا اس دی حاضری دے اندر مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضری دے متعلق مدینہ شریف دی شان بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم منو سنا کے اور آپ احباب نو سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور عاشقاں دے نزدیک سب تو بڑی عبادت جو ہے وہ حاضری مدینہ شریف دی ہے۔ مدینہ شریف دی حاضری یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوندے نے جنہاں دے نصیباں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری لکھی جاتی ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے جا رہے نے کیونکہ حج قریب ہے۔ اللہ کریم سانو بھی اپنے گھر بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات توجہ فرماؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ جدو تسی اپنی انجانہ تے ظلم کر لو، گناہ کر لو، جانہ تے ظلم کر لو، تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر اتھے جا کے اللہ کو معافی منگو، تو میرا رسول تمہاری شفاعت کرے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ بہت ہی توبہ کرنے والے انہوں پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور میرا رب مہربان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتھی بندہ رب کو معافی منگے کہ رب معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن میرا رب ہی فرما رہے ہے کہ لوگوں اگر اپنی جانہ تے ظلم کر لو تے میرے محبوب کریم دی بارگاہ وچ آ جاؤ، میرا محبوب مور لگا دے گا، پھر میں تواڈے وال نہیں دیکھاں گا، اپنے محبوب وال دیکھ کے تواڈے گناہاں تے بھی پانی پھیر دیں گا اور تواڈی توبہ بھی قبول کر لواں گا۔ توجہ فرماؤ، کائنات دے اندر آسمان دے تھلے رب دی اس زمین اتے بڑے بڑے ملک آباد نے، بڑے بڑے شہر آباد نے، لیکن حضرات کائنات دے اندر دو شہر ایسے نے کہ جنہ دے مرتبے دا حامل خدا دی خدائی دے اندر روح زمین اتے کوئی دوسرا شہر نہیں۔ ایک شہر مکہ المکرمہ، دوسرا شہر مدینہ المنورہ۔ ہے مکہ بھی شان والا، ہے مدینہ بھی شان والا، ہے مکہ بھی آن والا، ہے مدینہ بھی آن والا، ہے مکہ بھی
عزت والا ہے، مدینہ بھی عزت والا ہے، مکہ بھی بابرکت ہے، مدینہ بھی بابرکت. کیوں کہ مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے. کیوں کہ اللہ کریم نے اگر مکہ شریف دی بات کرو تو میرا رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد، کہ منو قسم ہے اس شہر دی کہ جتے سونیا تیرے قدم لگے. غور کرو بات تے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کس وجہ تو اٹھائی مکہ دے اندر؟ اللہ نے قسم کس وجہ تو اٹھائی؟ کیا ہوتے جنتی پتھر ہے؟ نہیں. کیا ہوتے رکن یمانی ہے؟ نہیں. کیا ہوتے حجر اسود ہے؟ نہیں. کیا ہوتے مقام ابراہیم ہے؟ نہیں. کیا ہوتے آب زمزم دا کنواں ہے؟ نہیں. کیا ہوتے کعبۃ اللہ ہے؟ نہیں. کیا ہوتے صفا تے مروہ پہاڑیاں نے؟ آواز آئی نہیں. یا اللہ پھر قسم کس بات دی اٹھائی؟ آواز آئی اس بات دی نہیں کہ جنتی پتھر میں، اس بات دی بھی قسم نہیں اٹھائی کہ رکن یمانی ہے، اس بات دی بھی قسم نہیں اٹھائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اوتے صفا تے مروہ دو پہاڑیاں نے. قسم اس بات دی بھی نہیں اٹھائی کہ اوتے حجر اسود میں، قسم اس بات دی بھی نہیں اٹھائی کہ اوتے آب زمزم میں، قسم اس بات دی بھی نہیں اٹھائی کہ اوتے کعبۃ اللہ ہے. یا اللہ پھر قسم کس بات دی؟ فرمایا قسم اس بات دی ہے کہ اوتے میرا یار حبیب اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے. لا اقسم بہذا البلد. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ مکہ شریف دے اندر اللہ نے اس دھرتی دی قسم اٹھائی کہ محبوبہ انہاں ناواں تے تیرے قدم لگے نے، انہاں ناواں تے تھاواں تے تیریاں تلیاں لگیاں نے. اگر اس جگہ دی قسم اٹھائی رب نے کہ جس زمین اتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لگے، تے پھر کیا شان ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ہجرت دی رات غار سور اندر جاندیاں میرے نبی نو کندیاں تے اٹھایا تے ابو بکر صدیق دے کندیاں تے میرے نبی دے قدم مبارک لگے. پھر او جسم بھی تو شان والا ہے نا. اگر اس تو اگے دی بات کرو تو پھر اس بی بی سیدہ اما آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دا کی مقام ہوئے گا جس ماں دے شکم مبارک دے اندر سونا نبی 9 مہینے رہا. پھر اتھے بھی تے قدم لگے نا میرے آقا دے. کیوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر جتنا عرصہ رہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دینے کہ قسم مکے دی اٹھا لئی رب نے. جدو میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ پاک آ گئے، مدینہ پاک جدو آئے تو پھر مدینہ دی قسم اٹھا لئی. اور جتنی دیر دیکھو مکہ تھی وہ شہر ہے نا جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال گزارے، اور مدینہ او شہر ہے جتھے اج بھی حضور دا پکا ڈیرا ہے. قیامت تک میرے آقا اتھے آرام فرما رہے ہیں. اور مدینہ دی شان ہی وکری ہے، مدینہ شریف دی آن ہی وکری ہے، مدینہ دی بات ہی وکری ہے. دنیا تے بڑے بڑے شہر ہوئے نے پر سجنہ مدینہ ورگا شہر پوری رب دی خدائی وچ کوئی شہر نہیں اس سے شہر ورگا.
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر دی زیارت کی تھی میری شفاعت ان سے واجب ہو گئی۔ اور ایک چھوٹی جی بات تو نہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اخلاص اور محبت دے نال، خلوص دے نال جیڑا میرا امتی مدینہ شریف حاضر ہویا میری قبر تے، قیامت والے دن میں انہوں پکڑ کے جنت میں چلے جاواں گا اور اس دی شفاعت میرے تے واجب ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی، جیڑا بندہ حج کرنے واسطے آئے، حج کر کے کہ مدینے میری قبر تے نہ آوے، میرے مزار تے نہ آوے، میرے نال ملاقات کرنے واسطے نہ آوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بہت بڑا ظلم کیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میرے وصال تو بعد صرف اس نیت نال اور کوئی کام نہ ہوئے، صرف اس نیت نال مدینہ شریف آوے کہ میں اپنے نبی نال ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں اپنے رب دی قسم قیامت والے دن میں اس نوں بازو تو پکڑ کے جنت وچ نال لے کے جاواں۔ اور سنو، مدینہ شریف دی شان ہی وکری۔ ایک غزوہ تو واپس جنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آ رہے سن، تو صحابہ کرام بھی نال سن۔ جدو مدینہ شریف داخل ہوئے تو سواریاں دے قدمہ دی وجہ دے نال مدینے دا گرد و غبار اٹھیا، تو صحابہ کرام نے اپنے چہریاں تے منہ تے کپڑا لے لیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کی کر رہے ہو؟ آقا گرد و غبار۔ فرمایا میرے مدینے دی مٹی وچ بھی شفا ہے، میرے مدینے دی مٹی وچ بھی شفا ہے۔ سنو، آؤ اے مدینہ دی جڑی بستی ہے، اے بستی آباد کیویں ہوئی؟ مختلف روایات اندر آندا ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حج کیتا، ہر نبی نے خانہ کعبہ آئے، ہر نبی خانہ کعبہ آیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے 1000 امتیاں نال لے کے خانہ کعبہ شریف آئے۔ جو تو واپس جان لگے نا ملک شام کی طرف، ہن بھی اگر پیدل جاؤ تو ملک شام نو جاؤ نا مکہ تو واپسی رستے مدینہ شریف آندا ہے۔ 1000 امتی نال سن تے مدینہ شریف دے کولوں جدو گزرن لگے نا، نخلستان سی، ٹبے سن، ریت دے پہاڑی علاقہ سی اور کھجوراں دے درخت سن۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدو اس نخلستان کھجوراں دے باغ فرمٹ دے قریب آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نالین اتار لے، اپنے غلامان بھی حکم دیتا نالین اتار لو، کھتیاں اتار لو۔ چلدیاں جدو مدینہ شریف دے کولوں دی گزرن لگے، غلاماں نے عرض کی تھی حضور آپ بھی جتیاں اتاریاں دے، سانو بھی حکم دیتا دے، ایک کیڑی جگہ وے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، میں اللہ دا نبی ہاں، میں اپنی نگاہ نبوت نال دیکھدا پیا ہاں، اے جڑی جگہ وے جڑی اج تانوں ریت دے ٹبے نظر آندے نے، کھجوراں دے درخت نظر آندے نے، اے نخلستان نظر آندا وے، ایک ویلا آئے گا اے نبی آخر الزمان مکے تو ہجرت کر کے ایتھے آن گے، اے اس ویلے
اے بستی مدینہ کہہ رہے گی۔ حضرات اکیویں روایت آندی ہے اللہ دے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جنہ دی بات چھئی زمین اتے بھی، ہوا اتے بھی، جنات اتے بھی، چرند اتے بھی، پرند اتے بھی، حشرات الارض اتے بھی، سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ میں مختلف ملکہ دی سیر کراں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت تے جدو بیٹھے آپ دے تخت تے 70,000 کرسی لگ دی سی، پھر درمیان آپ بیٹھ دے سن۔ ہوا کو حکم دیتا اے ہوا میرا تخت توڑا، جنات بھی تخت تے موجود نے۔ اے مختلف ملکاں وچوں سیر کردیاں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جدو مدینہ شریف تو 7 یا 8 میل دور پیچھے آ رہے سن، جنات نو حکم دیتا ہوا نو حکم دیتا نی ہوائے میرا تخت زمین تے اتار لے، زمین تے اتر گیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیتا نالین اتار لو، اپنی جتیاں اتار لو، خود بھی اپنی جتیاں اتار لیا تے چلدیاں پیدل جدو اتوں دی گزرن لگے مریداں نے عرض کی تھی حضور ایک کیڑی جگہ ہے جندہ اینا ادب کردے پئے جے؟ فرمایا میرے غلاموں اے کوئی عام جگہ نہیں، اے بڑی خاص جگہ ہے، اے اس نبی دا شہر ہے جس نبی دی وجہ دے نال سن نبیوں نبوت ملی، سن رسولوں رسالت ملی۔ اے او شہر میں مدینہ الرسول نبی آخر الزمان دی رہائش گاہ میں۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا سا روایات اندر آنداوے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امتیاں نے جدو اے سنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لو کہ اے آخری نبی دی رہائش گاہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے جڑے او اللہ دے ولی سن، او جڑے عالم دین سن، انہوں نے عرض کی تھی اے اللہ دے نبی اگر اجازت دیو تسی چلے جاؤ اسی نہیں جانا۔ فرمایا کیوں؟ او حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے جڑے عالم سن او کہنے لگے اگر زندگی وفا کرے اسی اس نبی دی زیارت کرنی ہے۔ تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہجے انہاں دے آن وچ 1000 سال کئی صدیاں باقی نے، تے تسی کی کردے پئے ہو؟ تے پھر بولے کہنے لگے حضور دل دا ارادہ اے ہی ہے باقی زندگی ایتھے گزاراں گے، اگر موت آ گئی تے قبر بن جاوے جدو آخری سونا رسول آوے گا او اتھو چلے پھرے گا ان دے قدمہ دی خاک اڑ کے ساڑی قبرہ تے پہ جائے گی، اسی سمجھا گے ساڑی بخشش تے نجات دا سامان بن جائے گا۔ فرماؤ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آپ دے امتیاں نہیں ہوتے رہائش کر رہی، وقت گزرتا گیا۔ تاریخ دے اندر ایک بادشاہ ہے جن کا نام ہے طبع اول حمیری، یہ بہت امیر بادشاہ ہے، انہیں ارادہ کیتا میں ملکاں دی سیر کراں تے جس ملک وچ بھی جس شہر وچ بھی جانا ہے تحفے تحائف پیش کرتا ہوئے لوگانوں دے نالے جناب صدقہ خیرات کرتا ہوئے ان دے نال 400 علماء سن، ایک روایت 700 علماء سن۔ طبع اول حمیری یہ چلتا جدو مدینے دی بستی دے قریب گیا تے طریقہ کارے سی جڑے شہر دے قریب جاندہ سی باہر ہی ڈیرا لا لیندہ سی، لوگاں نو پتہ چلتا تے لوگ جا کے انہوں مل دے وہ تحفے دے تحائف دیندہ صدقہ خیرات کرتا۔ انہیں دیکھا کہنے لگا یار کیڑا شہر ہے
تے اتھوں دے لوگ نہیں آئے میری ملاقات کرن لئی تے انہوں نے آکھے نہیں اے جڑا شہر ہے انہاں نام یسرب ہے یسرب ویندا نام تے ایتھے جڑے لوگ رہندے پے نے اے بڑے غیرت مند نے انہیں کیا ہو کس طرح کہنے لگے اتھوں دے لوگاں نے دسیا کہ انہوں نے پتا وے کہ ہزارہ سال صدیاں گزرن تو بعد ایتھے اللہ دے آخری نبی نے آنا وے او نبی بھی ونڈن والا وے دین والا وے لین والا نہیں اس نبی دی بستی دے اندر اس نبی دے شہر دے اندر جڑے رہن والے نے وہ بھی منگن والے نہیں وہ بھی دین والے نے تے تبا اول حمیری بڑا حیران ہویا جدو قریب گیا تے تبا اول حمیری دے نال 400 علماء سن انہوں نے جدو مٹی مدینے دی جدو سنگی کہنے لگے بادشاہ تو جانا تے چلا جاؤ اسی نہیں جانا ہے تو انہیں کیا کی وجہ کہنے لگے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے آخری علامت آوے اے مسکن میں اے آن والے وقت اندر مدینہ شریف دی بستی کہلائے کی جدو تبا حمیری نے بات سنیا تو تبا حمیری بھی دل دے بیٹھا کہنے لگا اچھا جی نہیں جانا کہنے لگا جی نہیں جانا اچھا ادو روایات اندر آندہ ہے کہ 1000 سال رہندا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد وچ 1000 سال پہلے دی بات ہے تبا نے کہا کہ کنے جو تسی 400 ایک روایت 700 تبا میری بادشاہ نے 400 مکان تعمیر کروایا مدینہ شریف اندر 400 مکان تعمیر کروایا 400 مکان تعمیر کروا کے ایک انہیں خوبصورت اور مکان تعمیر کروایا جڑا ڈبل سٹوری سی حضور دی آمد تو 1000 سال پہلے دی بات ہے جڑا وڈا عالم سی نا انہوں کہنے لگا بات سن کہنے لگا ہو سکتا زندگی وفا نہ کرے اے 400 مکان میں تواڈے واسطے تعمیر کروائے تے اے جڑا ایک مکان ہے نا اے اس نبی آخر الزمان واسطے تعمیر کروائے کہنے لگا ان کلت خالی تو نہیں نہ چھوڑنا اے مکان میں تیرے سپرد کردہ ہوں تیرا ہے نہیں جب تک حضور آ نہیں جاندے اتنی دیر تک تو اس مکان چ رہے اور خالی نہیں چھڑنا 1000 سال اگر رہندہ ہے نا تے اپنی اولاد وچ نسل در نسل نصیحت تے وصیت کردہ جاویں ہر روز شام دے وقت اس مکان وچ چراغ بالتے رہے گویا میرے نبی آئے نہیں تے اندھیرے پہلو ہی چھٹ گئے روشنیاں پہلے ہی بکھر گئیاں پھر تبا عمیری نے خط لکھیا خط لکھ کے کہنے لگا اے خط میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے واسطے تینوں دے رہا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آن اپنی اولاد وچ نسل در نسل وصیت کرتا جاویں کہ ایک خط میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں اور خط لکھا سی یا رسول اللہ میں تبا اول حمیری تواڈے تے ایمان لے آنا اور تواڈا کلمہ پڑھدا تواڈے تے ایمان لے آنا کہ تسی اللہ دے آخری رسول جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ تو ہجرت فرما کے مدینہ شریف آئے نا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے دے اندر عجب سما سی عجب بہار سی ہر مدینے دا فرد جڑا ان دے دل دی ایک خواہشی کہ حضور میرے گھر ٹھہرن حضور میرے گھر ٹھہرن وہ جڑا تھی سنے نا کہ حضرت ایوب انصاری دی کلی سی حضرت ابو ایوب انصاری دا تو مکان ہے ہی نہیں سی وہ مکان میرے نبی دا اپنا مکان سی وہ مکان میرے نبی دا اپنا مکان سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف آئے نا ہر کسی آسک نے عربی کی ہوئے میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ میرے گھر آؤ میرے نبی نے فرمایا
حضور دی اونٹنی جڑی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے کے جا کے بیٹھا. حضرت ابو ایوب انصاری دا جڑا مکان سی نا وہ انہوں دا اپنا مکان نہیں سی. 1000 سال پہلے وہ طبہ عمیری نے جڑے 400 مکان تعمیر کروائے سی انہوں نے ایک حضور واسطے مکان تعمیر کروایا سی. یہ وہ مکان سی جڑا بڑا عالم اس مکان میں جڑا رہندا سی ان دی اولاد وچوں نسل در نسل اگے آ کے وہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری نے ملیا سی. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جدو دروازے تک کھڑے حضور نے فرمایا دروازہ کھل گیا حضور اندر داخل ہو گئے. ہن اتنے دیکھو میرے نبی دا علم. میرے نبی نے فرمایا اے ایوب. جی آقا. فرمایا 1000 سال پہلے وہ بادشاہ طبہ جنہیں میری طرف خط لکھے ہے وہ خط میں دے وہ خط میں دے یار. 1000 سال پہلے جیڑا خط لکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھیا یعنی پتہ چلیا کہ مکان تو میرے نبی دا سی 1000 سال تو پہلے عاشقاں نے بنا کے حضور واسطے تعمیر کروا کے رکھا. مدینے دی جڑی بستی اس طرح کر کے مدینہ پھر آباد ہویا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن تو پہلے ان دا نام یسرب سی یعنی دکھاں دا بیماریاں دا گھر. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے ہن اگر کوئی مدینہ نو یسرب کہے نا تے اونوں گناہ ہے کیونکہ ادوں بیماریاں دا گھر سی. جدو میرے آقا ہے بیماریاں دوڑ گئی ہیں شفا آ گئی. فرمایا کہ جیڑا ہن کہے نا مدینہ نو یسرب وہ 10 وری مدینہ 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 کہے پھر جا کے ان دا کفارہ ادا ہوئے گا. اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ نے جنہوں نے مدینہ شریف حضور دے روزے تھے 12 سال اپنی داڑھی مبارک دے نال جھاڑو دیتا ہے. سب تو بڑی عبادت مدینے دے اندر ادب مصطفیٰ ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بہت بڑے امام نے مسجد نبوی وچ بیٹھ کے درس حدیث دیندے سن اور درس حدیث دیندے ہیں جدو ایک ورقہ ختم ہو جاتا سی نا تے دوسرا ورقہ پلٹنا سی تے اٹھ کے دور جاندے سن کتاب لے کے اتوں ورقہ الٹ کے تے پھر آگے بیٹھتے سن. کسی نے پوچھا یاد رکھ یہ کی کرتے جے ورقہ ایتھے ہی الٹ لو. فرمایا کیویں الٹا تینوں پتہ نہیں ادب مصطفیٰ ضروری ہے. میرے آقا آرام کرتے پے نے کتے ورق دا آواز جاوے حضور بے آرام نہ ہو جائے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال اپنی داڑھی مبارک دے نال روضہ مصطفیٰ تھے جھاڑو دیتا. ایک رات حضور دی زیارت ہوئی. فرمایا ہے عبدالحق. جی آقا. فرمایا ہندوستان چلا جا. حضور جان تے دل نہیں کرتا مدینہ چھوڑ تے دل نہیں کرتا. دوجی رات آئی پھر میرے نبی نے فرمایا خواب دے اندر. تیجی رات آئی پھر میرے نبی نے فرمایا خواب دے اندر اے عبدالحق جاندہ کیوں نہیں. عرض کی تھی حضور ایتھے رہ کے جدوں دل کرداوے میں تواڈے روزے دی زیارت کر لینا ہوں. اگر ہندوستان چلا گیا وہ تے روضہ مصطفیٰ نظر نہیں آنا. میرے نبی نے فرمایا اے عبدالحق بات میری غور نہ سن. میں کہنا میرے دین کی تبلیغ کرنے واسطے ہندوستان چلا جا. تو کہنے ہوتے روزہ نظر نہیں آنا. میں وعدہ کرتا ہوں جا میرے دین کی تبلیغ جا کے ہندوستان تو کر. جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا ہر رات محمد دا اتھے ڈیرا ہوئے گا. جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا ہر رات محمد دا پھیرا ہوئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور دے وصال تو بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے
روضہ پاک دا جڑا دروازہ سی نا ان دی چوکھٹ نو کوئی مستری پٹے پیا، یعنی انہوں مارے کل ٹھیک کرے پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیا آپ نے غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا کی کرتا پہ ہیں؟ جی میں بوٹے روزے دی چوکھٹ ٹھیک کرتا پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں حضور آرام کرتے پہ ہیں، تینوں پتہ نہیں میرے آقا آرام کرتے پہ ہیں؟ چوکھٹ کھول جا دور جا کے ٹھیک کر کے پھر لے آکے سیٹ کر۔ حیثیت میں مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری زندگی مبارک دے وچ سن دے سن دیکھ دے سن اپنے غلاماں نو، رب کعبہ دی قسم اج بھی حضور اس سے طرح ہی دیکھتے نے اور سن دے پے نے۔ حضور دے وصال تو بعد مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک عرابی آیا میرے نبی دے روزے تھے، آگے تے رون لگ پیا، دعا منگن لگ پیا، یا رسول اللہ میں قرآن وچ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ لوگو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو تو میرے محبوب تے شہر چاہ جاؤ، حضور دے روزے تے آ جاؤ، آگے تے توبہ کرو، میرا رب تانوں اعلان کر کے کہہ رہے ہیں میرا نبی تہاڈی شفاعت کرے گا تے تہاڈی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی میری مسجد نبوی وچ آ کے 40 نمازاں پڑھے، کتنی ہیں جی؟ 40 نمازاں پڑھے، اور ایک نماز بھی قضا نہ ہوئے، غیر حاضر نہ ہوئے، 40 نمازاں پوریاں کرے متواتر، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں گارنٹی دینا کہ اللہ کریم ان گرمی اور سردی دے عذاب تو محفوظ فرمائے گا، گرمی اور سردی دے عذاب تو محفوظ فرمائے گا۔ اور بڑے بڑے عاشق جڑے نا حضور خدا دی قسم مدینے شریف جاؤ نا تے وہ گھروں باروں فارغ ہو کے مدینے شریف صرف اس واسطے بیٹھے ہیں کہ سانوں اتنے موت آ جائے۔ عصر دی نماز تو لے کے عصر دی نماز تو مغرب تک اللہ نے توفیق دیتی مسجد نبی چ بیٹھ کے تے حضور دے روزے نو میں دیکھدا رہندا سی، رب تانوں بھی لے جائے، جڑے اچھی بولن نا وہ بھی جان کہ جڑے نہ بولن وہ بھی جان، جڑے تھوڑا جا اچھی بولن نا وہ جلدی پڑ جان۔ خدا دی قسم پیسے نال نہیں بندہ جاندا، ارادہ کرو تسی حضور بلا لیں دے۔ مسجد نبی چ بیٹھے جی ٹھنڈی ہوا آ رہی، ادھروں بھی آ رہی تے ادھروں بھی آ رہی، گنبد خضرا دے نال ٹچ ہو کے نا ہوا گزر جاندی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے باہر بہت ہی خوبصورت چہرے والے، اور ایک بات اور سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے شریف دیاں گلیاں تے بازاراں وچ اللہ دے فرشتے انسانی شکلاں وچ کھڑے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہو کیوں؟ فرمایا جڑا پہلی باری آندا جڑا بھول جاوے انہاں نوں راہ دس دے، جڑا پہلی باری آوے رستہ بھول جاوے انہوں رستہ دس دے۔ اچھا بزرگ بیٹھے سن تے ہوا ادھروں بھی آوے ادھروں بھی آوے، میرے کول ایک بزرگ سن بڑی خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرہ، امامہ شریف بنیا، وہ میں نے پوچھتے نے بیٹا تینوں پتہ ہے ہوا کتوں آندی پئی؟ میں کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ ایک اور لاگے بیٹھا سی کہنے لگا جی تسی دس دیو کتوں آندی؟ خدا دی قسم میں میرے رسول تے بیٹھا ہوں، وہ کہنے لگے کہ یہ جڑی ہوا ہے نا اسی دنیا دار لوگ ہیں سانوں نہیں پتا، یہ ہوا اور قسم دی یہ ہوا۔ میں پوچھا جی وہ کیڑی؟ فرمایا کہ پوری دنیا تے جس جگہ تے میرے نبی دا کوئی عاشق درود پڑھ کے میرے نبی کو توبہ بھیج دے، اے ہوا اور درود لے کے آتی پئی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آؤ حضرات مدینے دی شان کیے، ایک دن عرش مدینے کو کہنے لگا
समझ आई? मैनू किवें पता चलेगा तुहानूं समझ आई? बोलो ना जरा। एक दिन अर्श मदीने नूं कहन लगा, आ करना दोवें प्यार लईए अपनी जगह दे दे, मेरी जगह ले ले, दिल कर दे वटांदरा मार लईए। अगों आखिया मदीने ने किवें छड़ मैं करम दी बहार देवा, ओ तू ते अर्श में मिले खुदाई के कर, मैं मुहम्मद दे कदमां तो वार दे, मैं मुहम्मद दे कदमां तो वार देवा। खुदा दी कसम, एक बुजुर्गा ने ना उतों मदीने सी वो पत्थर चुक लिया, जो गए ना तो पत्थर पसंद आया, सोचा हजूर के देश का पत्थर तो घर लै जाने। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ, ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। 2 ਪੱਥਰ ਸਨ, 2 ਪੱਥਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੋੜਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਨੂਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾ ਰਸੂਲullah ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕੀ ਆਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਗਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਸਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੰਜੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ
مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا رب کعبہ دی قسم مدینے دیاں جڑیاں ہواواں نے انہاں وچ بھی شفا ہے بندے تے کدھرے رہ گئے نا بندے ہی نے جڑے بے ادبی تے گستاخی کردے نے خدا دی قسم میں نہیں دیکھیا کہ حضور پرندے اڑدے آن تے حضور دے روزے دے اتوں دی گزرتا پرندے اڑدے آن تے حضور دے روزے دے اتوں دی گزرتا یار اتوں دے تے پرندے بھی ایڈے سیانے نے بلکہ میں کتابت پڑھیا کہ اگر پرندے بیمار ہو جانا مدینہ شریف دے پرندے کبوتر یا اور جڑے اڑن والے جانور جدو بیمار ہو جاتے ہیں انہاں دی شفا کی ہے وہ مدینے دی مٹی وچ جا کے ہیں اور بلکہ مدینے دی ہواواں سنتے رہے اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے دی مٹی وچ بھی شفا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد مروان گورنر سی مدینے دا حاکم سی اے سویرے سویرے نکلیا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور دے قبر انور تے انج اپنا سر رکھ کے نا تے بیٹھے سن حضور نے اپنے دل دی گل سنا رہے سن گورنر مروان آیا کہنے لگا کون ہے تو حضور دا